یہ جہاں تیرے لیے ہے۔ حضرات گرامی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قوم جس کو امام بنایا گیا، جس کو خیر امت کہا گیا، جس کو امت وسط کہا گیا، جس سے کہا گیا کہ تم دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کو گائیڈ کرو، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جتنے علوم اس وقت پائے جاتے ہیں، جس کی طرف برادر محترم عبد الرحمن نے اشارہ دیا کہ جتنے علوم پائے جاتے ہیں، جو ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے، طب کا میدان ہو یا سائنس کا میدان ہو، سب کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، جو تصور آخرت سے دور ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کوسوں دور ہیں، اور ان کا جو فلسفے زندگی ہے، نظریہ تعلیم ہے، وہ لذت پرستی پر مبنی ہے۔ حضرات گرامی، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، حضرات گرامی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا تو بہت ترقی کر لی۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ دنیا ایک آنگن بن گئی ہے، لیکن جب نظام تعلیم کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، تصور آخرت سے ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ کہ دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، آسمان پر کمندیں ڈال دے، سمندر کی تہوں میں چلے جائے اور نت نئے ایسے ایجادات کو، ایسے ٹیکنالوجی کو انسانیت کے سامنے متعارف کرائے جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جائے، لیکن حضرات گرامی جب تعلیم کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے، تصور آخرت سے ٹوٹ جاتا ہے، تو زمین پھر جہنم زار بن جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم غور کرتے ہیں، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، کہ اس وقت دینی مدارس کی جو صورتحال ہے، بعض دفعہ اس صورتحال کو دیکھ کر تھوڑی سی حیبت بھی ہونے لگتی ہے کہ جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی کہ ہندوستان میں 3%، 4% طلبہ دینی مدارس کی طرف جاتے ہیں، لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے یہ گراف اور نیچے گر چکا ہے۔ دینی مدارس کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں، خاص کر ہمارے علاقے کی طرف جو افراد نے، علماء کرام نے، ہمارے دانشوران نے قوم نے اپنی محنتوں سے، کد و کاوشوں کے ذریعے سے ان دینی مدارس کے جال کو بچھایا، ان مدارس کی کیا صورتحال ہے؟ ماضی قریب میں اولیاء طلبہ کا اور طلبہ کا دینی مدارس، دینی تعلیم کی طرف جو رجحان تھا، اس کے اندر زبردست کمی واقع ہوئی ہے۔ اب دیکھیں مدارس کی صورتحال کو دیکھیں، میں بھی مختلف مدارس کو جاتا ہوں، جب وہاں کے نظماء سے ملتا ہوں تو بڑی عجیب و غریب باتیں اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بچے آ نہیں رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی اس پر ہمارے علماء کرام کو، ہمارے دانشوران قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال دن بدن کیوں بنتی جا رہی ہے، مدارس اس طرف فقدان کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ 3-4% سے ہٹ کر جو طلبہ عصری تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، اس کا جو تعلیمی نظام ہے، جو اسکولز کی طرف، جو کالجز کی طرف، یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں، وہ نظریہ تعلیم لذت پرستی پر مبنی ہے، اور ایک طرف دینی مدارس کے طلبہ ہیں جن کی ایک تعداد ایسی ہے جو عصری تعلیم سے ناواقف ہے، اور دوسری طرف وہ طلبہ جو عصری تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، اس میں سے ایک بڑی اکثریت، بڑا طبقہ ایسا ہے وہ جو دین سے کوسوں دور ہے، ان دونوں کے درمیان میں بڑا فاصلہ، بڑا خلا پایا جاتا ہے۔ اس پر بھی ملت اسلامیہ کے علماء کو، ہمارے دانشوران کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ نکتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں اٹھایا؟ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین پر مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو امام بنا کر زمین پر اتارا ہے، ہم انبیاء علیہ السلام کے جانشین اس سرزمین پر ہیں، ہم امت وسط خیر امت ہیں، جہاں پر نبی محترم نے فرمایا کہ تمہیں علوم اسلامیہ کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر ماہر بننا ہے، شاہ سوار بننا ہے، وہیں پر عصری تعلیم کی طرف بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کی باغ ڈور کو ہمارے ہاتھ میں لینا ہے۔ جب کہیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تصور کو، آخرت کے تصور کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کو زمین پر کیوں بھیجا، اس تصور کو ہم انسانیت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔
جو خواب اقبال نے دیکھا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اس موقع پر پھر ایک بار میں ان طلباء کے حق میں دعا گو ہوں جن کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام کا کام کرنے کی انہیں توفیق خیر عطا فرمائے اور صحیح فکر سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نوازے۔ رب اغفر ورحم۔ حضرات، ابھی مولانا عتیق الدین صاحب صفی سے جو ہمارے جامعہ کے سابق طالب علم ہیں اور مولانا عبدالرحمن صاحب بھی ہمارے سابق طلباء میں سے ہیں، آپ نے ان کی تقریر سماعت فرمائی، اللہ جزائے خیر دے۔ میں ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ سب کے لیے رات کے کھانے کا نظم کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بے چین ہیں اور کچھ لوگ اٹھ کے بھی جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ یہ ہمارے پروگرام تک بیٹھے رہیے، انشاءاللہ اس کے بعد تام کے بعد آپ یہاں سے جائیے۔ اور یہ بڑے اجر و ثواب کی محفل ہے۔ یہ زندگی میں بہت سارے تقریبات ہوتے ہیں جہاں رات بھر ہم دعوتوں کے لیے، کھانے کے لیے اپنے اوقات لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی اچھی محفل ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ کو کون سی ادا پسند آئے، اللہ کس کے عمل میں کون سی تاثیر رکھے۔ اور وہ حدیث کے ایسی محفلوں میں فرشتے گزرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کا تمام یہ ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں ان کی مغفرت کر دیا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا یہ مجھے دیکھے تھے، کیا میری جنت کو؟ میری فرشتے کہتے ہیں کہ نہ تجھے دیکھے تھے، نہ تیری جنت کو، نہ تیری دوزخ کو، لیکن یہ تجھ سے بہت ڈر رہے تھے۔ تو ایسی حالات میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت کر سکتا ہے۔ یہی تو ایک ہماری زندگی کی دوڑ دھوپ کا نتیجہ ہے کہ اللہ میری آپ کی مغفرت کر دے، ورنہ تمام چیزیں بیکار ہونے والی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ اجلاس مزید 2 گھنٹے شاید چلے گا، تو ابھی تو ہمارے 9 بج رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 11 بجے تک یہ اختتام کو پہنچے گا، تاکہ آپ ذہن میں رہے، آپ بے چین نہ ہوں کہ یہ طے ہے۔ اگر آپ ہمارا تعاون کرنا چاہیں تو 1-2 گھنٹے آپ کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہماری اس گستاخی کو آپ کے لیے، میرے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ ابھی ہمارے مہمان مقررین کی تقریروں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ برادر محترم رفیع الدین فاروقی صاحب جو میرے جوانی کے دور کے ساتھی ہیں، یہ بڑے اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے مختلف کتابیں سیاسیات پر اور دعوت دین پر، ملت اسلامیہ کی حالت زار پر، ابھی ایک نئی کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پر بھی بڑی ضخیم کتاب انہوں نے لکھی ہے، آج ہی انہوں نے مجھے دی ہے۔ اب تو میں ان کو جوان تو نہیں کر سکتا، میں اپنی عمر کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جوانی کے ساتھی تھے، اگرچہ کہ ان کے بال داڑھی وغیرہ سب کالے ہیں، میرے سفید ہو گئے ہیں، لیکن یہ بہرحال میرے اس زمانے کے دوست ہیں۔ میں محترم سے گزارش کروں گا کہ ان حالات کا خیال کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ برادر محترم ڈاکٹر رفیع الدین فاروقی صاحب جو ہماری دعوت پر حیدرآباد سے تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام محترم صدر صاحب، مہمان خصوصی اور تمام احباب جو ڈائس پر تشریف فرما ہیں اور حاضرین گرام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنی اعمال کی برائیوں سے، نفس کی شرارتوں سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں۔ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق، مالک، معبود اور حکمران ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ ہمارا اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 15-20 منٹ میں اپنی بات کو تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد رسول اللہ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ حمد و صلوات کے بعد بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور دین میں بدترین کام اضافی شدہ بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام دراصل جہنم ہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس موقع کے اوپر میں قرآن اور حدیث جو ہمارے ماخذ اسلامی ہیں اس کی طرف آپ کی اہمیت، آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ 19ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر آپ یہ آیت پڑھیں گے سورہ فرقان کی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہے گا روز محشر کہ اے پروردگار، یہ میری قوم ہے جس نے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، کتاب مہجور بنا دیا تھا، قرآن مجید کو پس و پش ڈال دیا تھا۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے کہ یہ شکایت اللہ کے رسول اللہ کی جناب میں ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اگر تم قرآن کی علم برداری کرو گے، قرآن کو لے کر اٹھو گے اور دنیا کے اوپر چھانے کی کوشش کرو گے تو یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، اگر قرآن کو چھوڑ دے گے تو یہ ہمارے خلاف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شہادت دے گا۔ ایک زبردست آیت قرآن مجید میں سورہ الزخرف میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ اے نبی، جو وحی آپ کے اوپر کی جا رہی ہے آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے، بے شک اگر آپ تھامے رہیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے، اور اس کے اندر آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک واعظ و نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، آپ کی قوم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اس کتاب کے متعلق تم نے کیا حق ادا کیا۔ عزیزان گرامی، اسی کے متعلق میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا تو یہ ہے ہمارے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ناظرہ خوانی کرتے ہیں، یا ہم جو قرآن پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ سمجھ کر پڑھنے کا تعلق ہے ہم میں سے اکثریت اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا آسانی سے تم قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہو آسانی سے پڑھا کرو۔ اور یہ کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید کے اوپر غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اس کتاب کے اندر تمہارا ہی ذکر نازل کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کوئی اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، کہ ہم نے یہ مبارک کتاب تمہاری جانب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو اور دانش مند اس سے سبق حاصل کریں۔
عزیزان گرامی، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جس کو مسلمان بھی پڑھتے ہیں غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ نا سمجھ کے جو کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ دراصل یہ قرآن مجید بھی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، یہ میرا پہلا میسیج ہے۔ پھر دوسری بات قرآن ہی مجید ہی کے متعلق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پڑھ لینے سے تو آپ کو صرف ثواب ملے گا، تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کرنا زیادہ اہم ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہم نے یہ مبارک کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو، تاکہ تم اس کی پیروی کرو، اور اس کے ذریعے سے تم کو ہمارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پڑھنا کار ثواب ہے، قرآن مجید کو سمجھنا باعث برکت ہے، لیکن باعث نجات اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم قرآن مجید کو سرسری طور کے اوپر پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے احکامات ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارم، کہ اس نے گویا کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کے محرمات سے پرہیز نہیں کیا بلکہ محرمات کا مجرم رہا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید انفرادی طور کے اوپر بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنے عقائد، اپنے عبادات، اپنے معاملات اس کے مطابق درست کریں اور اجتماعی زندگی کو بھی اس کے مطابق سنواریں۔ قرآن مجید کے متعلق تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں میں اس کے علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں میں اس کے تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے اور ابدی ہے، لہٰذا اس دعوت قرآن کا کام آپ کی امت کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ امت اس قرآن مجید کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی حد الوسع کوشش کرے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے سورج کی روشنی دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، بارش دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، یہ ہوا جس کے اندر آپ میں سانس لے رہے ہیں دنیا کا ہر انسان سانس لے رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ ہدی للناس، قرآن کو ہدی للناس کہا گیا ہے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن اس ہدایت کے امین مسلمان ہیں، لہذا مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی دعوت کو دوسروں تک کا پہنچائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بہترین جملے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال به صدقہ، من قال به صدقہ، ومن عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا، ومن دعا الى ہدی الى صراط مستقیم۔ جو کوئی بھی قرآن مجید کے متعلق بات کرے گا وہ اس کی بات سچی بات ہوگی، اور جو کوئی بھی قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا وہ برابر اس کا اجر پائے گا، اور جو کوئی بھی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ عدل کا فیصلہ ہوگا، اور جو کوئی بھی قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا وہ دراصل صراط مستقیم کی طرف دعوت دے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوا حق تلاوته من آناء اللیل وآناء النہار وافشوا وتغنوا وتدبروا ما فیہ لعلکم تفلحون، کہ اے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے والو، تم قرآن مجید کو تکیہ مت بناؤ، پس و پش مت ڈال دو، بلکہ شب و روز علانیہ خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرو، اس کی آیات کے اندر غور و تدبر کرو، اسی قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں تم فلاح پا سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس طریقے سے 3 باتیں کہوں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ بلا شبہ ہمارا آپ کے اوپر ایمان ہے اور بغیر ایمان کے ہمارا ایمان تکمیل نہیں ہوتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھیجنا، یہ ایک بنیادی تعلق ہے جو ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے اولاد، اپنے باپ، اپنے بیٹے، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے چاہنے والا نہ بن جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث پیش کی جائے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیجئے، قبول کر لیجئے، بحث و مباحثے کے اندر اس کو پس و پش مت ڈالیے، اور پھر کثرت سے چلتے پھرتے ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے۔ فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت نہیں کرنے سے ہمارے عمل بے اجر ہو جاتے ہیں۔ اب اطاعت اور اتباع دو چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ اطاعت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات آتے ہیں قرآن مجید میں، ان احکامات کے اوپر کس طریقے سے عمل کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور اتباع سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور آپ کی یعنی کہ اتباع بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطانی دخل الجنتی ومن عصانی فقد ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا لیکن سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ جنہوں نے میری سنت کی اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اتباع نہیں کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دے کر بھیجے گئے ہیں، اس مقصد کو اور جس مشن کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر ہمیں آپ سے محبت ہے تو گویا کہ آپ کی حمایت اور نصرت کریں۔ حمایت اور نصرت دو طریقے سے، وہ یہ کہ دعوت دین جو آپ کی تحریک تھی اس تحریک میں ہم اپنے آپ کو شامل کریں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام کے غلبے کے لیے جو وقف کر دی تھی اس مقصد کو لے کر ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تو پھر ہماری زندگی صحیح معنوں میں بامقصد زندگی ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، تین باتیں میں نے قرآن مجید کے متعلق کہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیے آپ سمجھ کے، قرآن مجید کے اوپر عمل کیجئے، اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید کی دعوت کو عام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے یہ بات کہی کہ آپ سے محبت زیادہ سے زیادہ بڑھائیے، ادب اور احترام کیجئے، آپ کی اتباع اور سنتوں کی پیروی کیجئے، اور تیسری بات یہ کہ آپ جس دین کے داعی تھے اس دین کی دعوت لے کر آپ بھی اٹھیے اور اس کے غلبے کی کوشش کیجئے۔ آخری بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی، کتاب و سنت دراصل ہماری اساس ہے، اسی سے پوری شریعت بنتی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ درک پیدا کریں گے تو آپ اسلام کی روح تک پہنچیں گے۔ خالص اسلام کتاب و سنت میں ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ بیرونی چیزیں اس کے اندر آ کے یعنی کہ اس کے اندر خرابہ پیدا کرتی ہے۔ لہذا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بدعات اور خرافات کو چھوڑ جاؤ، تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فقہ جو فقہ بنتی ہے، فقہ دراصل
اسی کتاب و سنت میں پھیلے ہوئے احکامات کو مدون کیا جاتا ہے، اس سے فقہ بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اسلامی تصوف ہے وہ ہماری یعنی کہ اخلاص نیت اور اصلاح باطن کے اوپر وہ یعنی کہ محیط ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو تھام لیں، خالص اسلام کے اوپر پورے کے پورے عمل کریں، اور جو غیر اسلامی چیزیں ہیں اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سرفرازی کو بنائیں اور اسی کے اندر اپنی جان کھپا دیں۔ ان صلاتی نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر شخص یہ پکار اٹھے کہ میری نماز، میری تمام عبودیت مراسم، مختصر یہ کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بخیر بھائی۔ بھی آپ محترم ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن ایک جامع خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا تنظیم عالم صاحب قاسمی سے، جو استاد ہیں دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے اور گزشتہ 8 سال سے ہمارے مدرسے میں گیسٹ عالم دین کی حیثیت سے ہر ماہ 4 دن آتے ہیں مولانا محترم، اور وہ درس بخاری دیتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تقریر کریں گے، اس کے تھوڑی دیر بعد ایک 5 منٹ میں بخاری کا آخری درس بھی ہم اس سے پہلے بھی جلسے میں کرتے رہے ہیں۔ تو میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ صورتحال کو سامنے رکھیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بر صغیر کے معروف صاحب قلم اور ممتاز اسلامی اسکالر محترم جناب پروفیسر محسن عثمانی صاحب ندوی حفظہ اللہ، اور محترم جناب مولانا جعفر صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم جناب محمد خواجہ عارف الدین صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء، اس جامعہ سے فیض یافتہ حفاظ کرام، علماء کرام، معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت کم وقت ہے، 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اسلام کا نظام حق ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر مخالفتوں کے طوفان سے گزر رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے تحت آنے والے قوانین کی مخالفت ہو، 3 طلاق کے واقع ہونے کا مخالفت کا مسئلہ ہو، اور اس کے ضمن میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی راہ ہموار کرنے کا مسئلہ ہو، اسکول اور کالجز میں، سرکاری اداروں میں یوگا اور سوریہ نمسکار اور وندے ماترم کے نفاذ کا مسئلہ ہو، اور نصاب کی تبدیلی کا مسئلہ ہو،
اس طرح کے ہزار مسائل یہ دن بدن پیدا ہوتے جا رہے ہیں. حالات منصوبہ بند طریقے پر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہم اپنے تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے سمندروں میں راستہ مل جایا کرتا تھا، اور یہ افریقہ کے جنگل کے یہ وحشی جانور بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا. کبھی کبھی ہمیں ان واقعات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جانا پڑتا ہے، اور ہمیں کبھی کبھی اس پر یقین بھی کرنے میں بڑا تحمل کرنا پڑتا ہے، بڑا تردد پیش آتا ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر سچے واقعات ہیں جو تاریخ کے اوراق میں ثبت ہیں، اور فی الوقت آج کے حالات میں جو بے چینی محسوس کی جا رہی ہے، اور پورے ملک میں بین اقوامی سطح پر مسلمان ہر طرف، چاہے وہ گاؤں رکشا کے رکشک کے نام پر قتل عام ہو، چاہے ان کے ذہنی اغوا ہو، چاہے ایمان پہ ڈاکہ ہو، چاہے ان کے بچوں کے ایمان کے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہو، آج ہر طرف سے مسلمان یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آخر ہم اسی کی قوم میں سے ہیں، کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ آج ہم اتنی پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا گراف بلند ہونے کے بجائے پست ہو رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اللہ جب ان پر قوم عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ان قوموں کو نیست نابود کر دیتا ہے. یہ ہمارے لیے یہ واضح یہ حدیث ہے جو ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان بہت ہی پریشانیوں میں، بہت ہی تکالیف کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ مالٹا کے جیل سے جب تشریف لائے تھے ہندوستان، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رات کی تاریکیوں میں جو غور کیا تو محسوس ہوا کہ دو باتیں مسلمانوں میں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. نمبر ایک آپس میں لوگوں کا اختلاف، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن سے دوری، اللہ سے دوری، گویا شریعت سے دوری، شریعت کو چھوڑنا، قرآن کا تارک ہونا، قرآن کا چھوڑنا، یہ وجہ ہے. مسلمانوں کا مسلکی اختلاف وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ سنتے رہے ہیں اور آپ سنیں گے. ہمیں قرآن کی بات پر ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. ابو عبداللہ اندلسی یہ اسپین کا آخری بادشاہ تھا. اسپین جس کو اندلس کہا جاتا تھا، تقریباً 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور جب تک وہاں شاہی محلات میں جب تک وہاں تہجد کی نمازیں ادا کی جاتی رہیں، اور تہجد کی نماز میں وہ بادشاہ سسکیوں کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق کو انہوں نے اللہ سے مضبوط رکھا تھا، ان کی حکومت چلتی رہی. 900 سال تک ساری دنیا سائشیں کرتی رہی، لیکن اندلس کی حکومت کو کوئی چھین نہ سکی. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ابو عبداللہ اندلسی کے زمانے میں جب وہاں تہجد کے سجدوں کے بجائے، جب تعلق مع اللہ کے بجائے، تلاوت قرآن کے بجائے، جب وہاں ننگا ناچ ہونے لگا، اس شاہی محلات میں فریب ہو دیا جانے لگا، خیانت پر لوگ اتر آئے، جھوٹ پر، کذب و افترا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خلافت کو چھین لیا. سن 1451 عیسوی میں یہی ابو عبداللہ اندلسی کو مجبور ہونا پڑا، اور اسی اسپین کے قلعے کی چابی حوالے کرنے پر، اور پھر چند معاہدے کے بعد، لیکن وہاں انہیں کوئی آرام سکون نہیں ملا، بھاگ کر کے افریقہ گیا، وہاں سے مراکش گیا. اسپین میں 1534 میں بڑی قسم پرسی میں اس کا انتقال ہوا. اسپین کی تاریخ پر معتبر کتاب ہے نفح الطیب، علامہ مقری رحمت اللہ علیہ اس کے رائٹر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ 1627 میں جب میں یہ کتاب لکھنے بیٹھا ہوں،
نفع الطیب اسپین کی تاریخ پر میں نے ابو عبداللہ اندلسی کے پوتوں کو دیکھا لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا. وہ تاریخ کا یہ المناک واقعہ ہے. کیوں؟ جب قرآن انسان چھوڑ بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حکومت چھین لیتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے سنا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, پارس کا ایک پتھر ہے اور جب لوہا اس کے ساتھ لگتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. سونا بن جاتا ہے. یہ پتھر کہیں ملتا نہیں ہے. آپ کہیں آب حیات کی طرح اس کو ڈھونڈنے پہ لگ جائیں, پارس کا پتھر ہے لیکن سونا بنا دیتا ہے لوہے کو لگنے کے بعد. خدائے پاک کی قسم, اسی طرح قرآن ایک پارس کا پتھر ہے جس کی ادنا نسبت بھی ہو گئی قرآن سے, اللہ اسے کبھی اس چراغ کو بجھنے نہیں دیتا. جس آدمی کی, جس قوم کی نسبت ہو جاتی ہے قرآن سے, اللہ ہمیشہ اس کو بلند کرتا ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دیتا ہے. یہ مدارس عربیہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی نسبت پر قائم ہے. آج ایک دو نہیں, ہزاروں مدارس ہندوستان میں پائے جا رہے ہیں. ان اداروں کے چلانے والوں نے اور ہمارے اکابر نے, بلکہ ہمارے چند فقراء نے جب 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کی سند کی کیا قیمت ہوگی, مارکیٹ میں اس کے اسناد کی کیا قیمت ہوگی, اس کا جو یہاں سے جانے کے بعد اس کی بازار میں کیا قیمت لگے گی. نہیں, ہمارے چند فقراء نے مل کر کے بوریا پہ بیٹھ کر کے 1866 میں 150 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. تحفظ شریعت کے لیے ایک تحریک تھی, وہ تحفظ شریعت کے نام پر, تاکہ شاعر اسلام کی حفاظت کی جا سکے. اور پھر یہاں سے وہ تحریک چلی اور بر صغیر میں یکے بعد دیگرے مدارس کا پورے بر صغیر میں ایک جال بچھ گیا ہے. اور سارے مدارس, جو جتنے بھی مدارس ہیں, اسی شاعر اسلام سے ان کی نسبت ہے, اسی ادارے سے. اور اسی طرح کے ادارے, ایک گھر نہیں چلتا ہے 4 افراد پر مشتمل ہوتا ہے, ایک گھر نہیں چلتا ہے, 1-1 کروڑ کا خرچہ ہے ایک ادارے میں. کوئی سرکاری ان کی امداد نہیں ہے اور نہ ہم اس سرکاری امداد لینا چاہتے ہیں, نہ ہمارے طرف کوئی سرکار کی کوئی ہم ان کے نصاب کو پڑھا کر الحاد و دہریت اس میں پھیلانا چاہتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ نہ سرکاری امداد ہے, لیکن 1.5 کروڑ کا خرچہ. ایک مدرسہ نہیں, ایک شہر میں سینکڑوں مدارس ہیں, درجنوں ادارے ہیں جو چل رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے. 150 سال سے دارالعلوم دیوبند قائم ہے, ایک سیکنڈ کے لیے اس کا نظام بند نہیں ہوا. یہ جامعۃ الصفا جو ورنگل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے, 2002 سے قائم ہوا اور آج تک یہ ادارہ چل رہا ہے. چاہے کوئی چندہ دینے والا ہو یا نہ ہو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں امامت ہو رہی ہے, ہم پیسہ دے رہے ہیں تو چندہ دینے سے یہ مدرسے کا نظام چل رہا ہے, مساجد کا نظام چل رہا ہے. نہیں, ان اداروں کی نسبت ہے قرآن کریم سے, اس نسبت کی وجہ سے ادارے چل رہے ہیں, کسی اور کی بنیاد پہ نہیں. اگر ایک دینے والا بند کرتا ہے چندہ, یہ ہماری شہادت ہے, اللہ اس کے بدلے میں سینکڑوں پیدا کر دیتا ہے. روڈ پہ چلنے والے انسان کو ہدایت دے کر کے مدرسے کا معاون تیار کر دیتا ہے. یہ مدرسہ ہے, تیرا میکدہ نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں, کوہسار یہاں دب جاتے ہیں, طوفان یہاں رک جاتے ہیں, اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. چند صحابہ نے حضور سے آ کے کہا تھا کہ ہم نے ایمان لایا, کتنا بڑا احسان کیا. جبرائیل فوراً نازل ہوئے, اللہ نے اعلان کیا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے نبی آپ کہہ دیجئے تیرے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کے لیے, اسلام کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے پیسوں کو مدرسے کے لیے منتخب کیا ہے, ہمارے دل میں مدرسوں کی محبت ڈالی. یہ قرآن کی نسبت ہے. قرآن سے جو لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دیتا ہے. کتنے لوگوں نے قرآن کے الفاظ کی خدمت کی,
حفص بن سلیمان، یعقوب حضرمی، ابن عامر شامی اور علامہ بیضاوی، علامہ آلوسی، امام قرطبی کروڑوں اربوں کی جائیداد رکھنے والے دنیا سے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں۔ ان فقراء نے بوریا پہ بیٹھ کر قرآن کے الفاظ کی خدمت کی ہے، معانی کی خدمت کی ہے، قرآن سے جڑ گیا، اللہ نے اس کی برکت سے ان کو نہیں، ان کے پورے خاندان کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک صفحہ کوئی آدمی کوئی اردو کتاب یاد نہیں کر سکتا، لیکن پورا قرآن 7 سال کے بچے کے سینے میں اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں برکتیں دیتا ہے۔ کم تنخواہوں میں کام کر رہے ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ علامہ شرح قائد ایک کتاب ہے، علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث اس میں نوٹ کیا ہے، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فان الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عالم یا متعلم جن کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کا جذبہ ہے، عمل کا، اگر وہ کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے اور اس گاؤں میں کوئی قبرستان ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا محض اس حافظ قرآن کے گزرنے سے اللہ 40 دن تک ان کے عذاب میں تخفیف پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اترتا ہوا آسمان سے عذاب کو روک لیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ قیامت کے دن چند لوگ جب دیکھیں گے، کچھ لوگوں کو اتنا چمکتا ہوا روشن چہرہ اور ان کے پیشانی چمکتی ہوئی، تاج چمکتا ہوا، لوگ فرشتوں سے سوال کریں گے اور کہیں گے یہ کون قطب ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کیا یہ پیغمبر ہیں؟ کیا یہ ابدال ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ کوئی ابدال نہیں، یہ کوئی قطب نہیں جن کا چہرہ چمک رہا ہے، یہ کوئی نبی اور پیغمبر نہیں، یہ پان کے ڈبے پہ بیٹھنے والا وہ شخص ہے جن کے بیٹے نے قرآن جا کر کے حفظ کیا تھا۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے ان کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا تاج چمک رہا ہے۔ امیر منائی نے کہا تھا، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے یہ امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ صرف 2% ہمارے مدرسے کی طرف جو رجوع ہے انتہائی قابل افسوس ہے۔ 4% تو سچر کمیٹی رپورٹ میں سبائی مسائی کو ملا کر کے کہا گیا تھا، صرف 2% ابھی فی الوقت مدارس کے طرف، چاہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان سے شرک اور کفر کی سنگینی ختم ہوتی جا رہی ہے، سنگینی ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تم اپنے اولاد کو جب بولنے کے لائق ہو جائے، افتتحوا علی صبیانکم اول کلمت بلا الہ الا اللہ، تم اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، ان کو نبی کی محبت سکھاؤ، ان کو رسول کی محبت سکھاؤ، ایمان دے کر کے جاؤ، چاہے کچھ دو یا نہ دو، لیکن تم اپنے موت سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں یقین پیدا کرو کہ تمہارا بچہ مومن ہو چکا ہے، الحاد و دہریت کے شکار نہیں ہوں گے۔ یہ 2% کے بارے میں بھی آج مختلف جگہوں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ یہاں یہ پڑھائی نہیں ہوتی ہے یا انگریزی نہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، پڑھانا چاہیے، لیکن یہ دینی تعلیم تو فرض ہے ہر انسان پر۔ یہ 48% جو اسکول اور کالجز میں جا کر کے ان کے الحاد و دہریت کا انتظام ہو رہا ہے، کیا ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے 48% مسلمان اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں؟ ان اداروں میں، اسکول اور کالجز میں قرآن کی تعلیم دی جائے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے، اور 50% آج بھی امت مسلمہ کے بچے ہیں جو آج ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، جو آج گندے نالیوں پہ ان کے مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ کیا امت کی مشترکہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان ہوٹلوں میں کام کرنے والے یتیم بچوں کی خبر گیری کریں اور وہاں سے اٹھا کر کے ان کو کسی ادارے میں شامل کریں؟ جب تک یہ بات نہیں ہوگی اور جب تک ہمارے معاشرے اور سماج میں جب تک قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارے مسلمانوں میں اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی، اور اس وقت
تک ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اپنے گھروں میں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کو عام کریں, معاشرے میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں. اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے. وما علینا البلاغ. جزاک اللہ خیر. ابھی بہرحال مولانا کو ہم نے مختصر تقریر کرنے کا ان سے گزارش کی تھی. ابھی ہمارے مدرسے کے بچوں کا ایک چھوٹا سا ترانہ ایکشن پلے جیسا انگلش میڈیم اسکولز میں ہوتا ہے, ہمارے عربی میڈیم میں بھی ہمارے بچوں نے ایک ایکشن پلے ایک ترانہ کیا ہے. میں گزارش کروں گا نظر الدین اور ان کے ساتھیوں سے کہ وہ چھوٹا سا ترانہ, وہ ایک طلبہ کے مظاہرے کا ایک آخری حصہ ہے. ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پر امان دوستوں. ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پر امان دوستوں. میرے جذبوں میں قاسم کی للکار ہے, میری قوت بھی ٹیپو کی تلوار ہے. میرے جذبوں میں قاسم کی للکار ہے, میری قوت بھی ٹیپو کی تلوار ہے. میری ہر سانس قرض آزاد دوستوں, میری ہر سانس قرض آزاد دوستوں. ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پر امان دوستوں. توڑ لائے میری نس نس میں کلمہ ایمان کا, ہم پہ ہر لمحہ سایہ قرآن کا. میری نس نس میں کلمہ ایمان کا, ہم پہ ہر لمحہ سایہ قرآن کا. حاصل علم و بے قرار دوستوں, حاصل علم و بے قرار دوستوں. ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پر امان دوستوں. توڑ لائیں گے ہم چاند تاروں کو بھی, ہوگی جب ساتھ میں علم کی روشنی. توڑ لائیں گے ہم چاند تاروں کو بھی, ہوگی جب ساتھ میں علم کی روشنی. تم نہ کرنا وقت زیان دوستوں, تم نہ کرنا وقت زیان دوستوں. ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پر امان دوستوں. آسمانوں تلک میری پرواز ہے, پربتوں پر میری حق کی آواز ہے. آسمانوں تلک میری پرواز ہے, پربتوں پر میرے حق کی آواز ہے. ہم ستاروں کے رازدار دوستوں, ہم ستاروں کے رازدار دوستوں. ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پر امان دوستوں.
دوستوں علم کی راہ کا اب سفر شروع ختم نہ ہوگی کبھی انقلاب جنوں علم کی راہ کا اب سفر شروع ختم نہ ہوگی کبھی انقلاب جنوں کشتی علم کے بعد دوستوں کشتی علم کے بعد دوستوں ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پرامان دوستوں ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں ڈھونڈ لیں گے ہمیشہ جہاں دوستوں ہوگی راہ عمل پرامان دوستوں واصحابہ اجمعین اما بعد